ان اللہ کان علیکم رقیبا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا نبیہ الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، سورہ آل عمران کا ابتدائی حصہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ آخری حصے کے لیے میں نے کہا تھا کہ اس میں غزوہ احد ہے اور یہ انشاءاللہ ظہر کی مجلس میں سیرت کے بیان میں آئے گا۔ آج کی یہ مجلس چوتھے پارے کا آخری حصہ تھوڑا سا اور 5ویں پارے پر مشتمل ہے، جس میں سورہ نساء ہے، اور اس کے مضامین بہت اہم ہیں۔ اس میں کچھ حقوق العباد بتائے گئے ہیں، کچھ کرنے کے کام ہیں، اور اس میں ایک بہت اہم ترین سبق ہے جو میں پچھلے 10-12 سال سے مسلسل پڑھا رہا ہوں، جس کا نام علم میراث ہے۔ اس لیے میری خواہش تھی کہ آج زیادہ تعداد میں آپ حضرات تشریف رکھتے اور غور سے یہ سبق سنتے، اور اس میں ہمارا ایک امتحان بھی ہے کہ سن کر تو ہم سنی بن گئے اور سب ہم نے سن لیا، اب کرنے کا نمبر آیا ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں سورہ نساء شروع کروں، سورہ آل عمران میں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بیان آیا تھا، اور اس میں سخت تنبیہ کی گئی تھی کہ اللہ کے ہاں مقبول وہی صدقہ ہے جو صرف اللہ کے لیے ہو، اور جس میں دکھلاوے کا ذرا سا شائبہ بھی پایا جائے وہ اللہ کے لیے نہیں، وہ شیطان کے لیے ہے، اس کا اللہ کے ہاں کوئی ثواب نہیں۔ بلکہ اسی سورہ نساء کے اندر آج پھر یہ مضمون دوبارہ دہرایا، الذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ کے لیے نہیں خرچ کرتے بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے۔ فرمایا یہ اللہ کو نہیں خرچ کر رہے ہیں، اللہ کو نہیں دے رہے ہیں، اللہ کے راستے میں نہیں دے رہے ہیں، یہ شیطان کے راستے میں دے رہے ہیں، اور یہ شیطان کے ساتھی ہیں۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور وہ کتنا بد نصیب، وہ کتنا بدبخت، وہ کتنا بدقسمت انسان ہے کہ جس کا دوست شیطان ہو جائے، کہ دنیا میں اس کا مال خرچ کروائے، اپنے کام بھی اس کے نہ آئے، اور آخرت میں اس کو ثواب بھی نہ ملے۔ دنیا میں اس نے مال کھایا بھی نہیں، اس کے کام بھی نہیں آیا، اور آخرت میں اس کو ثواب بھی نہیں ملا۔ فرمایا اس سے بڑا بد نصیب کون سا آدمی ہو سکتا ہے؟ لیکن ایک بات میرے ذہن میں کھٹ کی کہ شاید ایسا نہ ہو کہ ہم ریا کا معنی کوئی اور سمجھ جائیں۔ ریا کا معنی ہے کیا؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اس کا مطلب یہ لیں کہ صدقہ ایسا کریں، نیکی ایسے کریں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اگر ہم اس کا یہی ترجمہ کریں، اور بعض حضرات واقعتاً یہ مفہوم بھی سمجھ بیٹھتے ہیں غلطی کی وجہ سے، تو پھر ہماری نماز کا کیا بنے گا جو ہم نے سب کے سامنے پڑھی، سب نے دیکھی؟ پھر ہمارے حج کا کیا بنے گا؟ ہم سب کے سامنے احرام باندھتے ہیں، سب کے سنا کر کے زور زور سے چلاتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، سب کے سامنے، ہم سب کے سامنے افطار کرتے ہیں، پھر اس افطار کا کیا بنے گا؟ ہم سب کے سامنے طواف کرتے ہیں، اس کا کیا بنے گا؟ معلوم ہوا کہ ریاکاری کا یہ مطلب نہیں، اور خود صدقے کے بیان میں بھی ریاکاری کا وہ مطلب نہیں جو عوام کے ذہن میں ہے۔ اسی سورہ آل عمران میں ہے، اب ساری باتیں تو سنائی نہیں جا سکتی، موٹی موٹی باتیں سنا رہا ہوں۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم۔ الذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، باللیل والنہار، رات میں بھی اور دن میں بھی، سرا وعلانیۃ، چپ کے بھی اور علانیۃ، کھلم کھلا بھی، سب کے سامنے اعلان کر کے بھی۔ معلوم ہوا کہ اعلان کر کے خرچ کرنا یہ ریاکاری نہیں ہے، ریاکاری کوئی اور بلا ہے۔ اگر اس کا نام ریاکاری ہوتا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ہمت کرتے یہ فرمانے کی کہ میں اپنا سارے گھر کے اندر جو کچھ تھا جھاڑو لگا کر کے سب کا سب لے آیا ہوں، اور گھر کے اندر صرف اللہ کے فضل کو چھوڑ آیا، اللہ کے حبیب کی محبتوں کو چھوڑ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے فرماتے کہ میں سارے مال کا آدھا کر کے آدھا لے آیا ہوں اور گھر کے اندر صرف آدھا چھوڑا۔ عبد الرحمن ابن عوف کیسے فرماتے کہ 30,000 درہم میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے لایا ہوں۔ یہ سب تو مخلصین ہیں، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار،
یہ تو ان لوگوں میں سے ہیں. پھر ریاکاری کا کیا مطلب ہے؟ بلکہ آگے بڑھ جاؤ، اسی سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي وان تخفوها فهو خير لكم. ان تبدوا الصدقات، اگر تم صدقوں کو کھول کھول کر کے خرچ کرو گے، سب کے سامنے خرچ کرو گے، سب کو دکھلا کر خرچ کرو گے، ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي، تو یہ تو بڑے مزے کی چیز ہے. نعمہ کا معنی ہوتا ہے اوہو کیا مزے کی بات ہے، نعم العبد، اوہو کتنا اچھا بندہ ہے. قرآن نے یہ انداز بڑی جگہ اختیار کیا، فنعم ما هي، یہ کتنا اچھا انداز ہے. وَإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنَعِمَّ مَا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم چھپا کر کے دو اور فقیروں کو دو، مالداروں کو نہ دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے. پتہ چلا کہ ظاہر کر کے دکھا کر کے اگر دیا صدقہ تو اس کا نام بھی ریاکاری نہیں. میرے محترم بزرگوں، میرے ایمانی بھائیوں، غور سے اس میں سمجھو. بڑے لوگ بیوقوفی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کسی کو دیکھا اللہ اللہ کرتے ہوئے کہ بڑا ریاکار ہے، لوگوں کو دکھا رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ ارے ریاکاری ایک چھپا ہوا مرض ہے. وہ آدمی جو رات کی تنہائی میں، رات کی اندھیری میں کمرے کے اندر بے نماز پڑھتا ہے اور اندھیرے میں نماز پڑھ رہا ہے، مگر دل میں خواہش ہے کاش کہ اس وقت میں اگر میرا کوئی مقتدی دیکھ لیتا تو کہتا کتنے بڑے امام صاحب، کتنے متقی، کتنے پرہیزگار ہیں. یہ پکا ریاکار ہے، یہ دکھلاوا کرنے والا ہے. اور اگر کوئی آدمی کھلے میدان میں نماز پڑھ رہا ہے اور اس لیے پڑھ رہا ہے تاکہ دوسروں کو بھی احساس ہو تو یہ ریاکار نہیں ہے. اگر اس لیے صدقہ کرتا ہے کہ دوسروں کو ترغیب ملے تو فرمایا کھول کر کے کر، اور اگر یہ ڈر ہے کہ کہیں ظاہر کروں تو میرے لوگ کہیں واہ 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 واہ، اور میرے دل میں بھی بات آ جائے، اندر سے گدگدی ہونے لگے کہ یار تو بھی بڑا کمال آدمی ہے، اگر ایسی بات آنے کا ڈر ہے تو فرمایا پھر چپکے ہی کر، پھر سب کے سامنے مت کر. اور صحابہ کا انداز بتاتا ہے کہ زکوٰۃ اگر ادا کرنی ہو تو کھلم کھلا کرو تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو کہ یہ فرض ہے، یہ کوئی تقوی پرہیزگاری والی محض مستحبات کی چیزوں میں سے نہیں ہے، یہ تو فرائض میں سے ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کچھ لوگوں نے کہا کہ زکوٰۃ تو دیں گے مگر حکومت کو نہیں دیں گے، انفرادی طور پر دیں گے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں زکوٰۃ دیتے تھے، اور زکوٰۃ کا اصل طریقہ وہی ہے کہ حکومت کو دی جائے. اگر ہماری حکومت ہو، ذہ قسمت اللہ نصیب فرمائے، حکومت ہو تو اس کو دی جائے اور وہ باقاعدہ سسٹم کے تحت اس کو تقسیم کرے. آپ نے خود فرمایا تو من اغنیائکم وترد علی فقرائکم، بھائی زکوٰۃ کس کا نام ہے؟ تمہارے مالداروں سے لیتے ہیں اور تمہارے غریبوں کو واپس کر دیتے ہیں. اس کا مطلب لیتے ہیں اور دیتے ہیں، گویا حکومت لے رہی ہے اور حکومت واپس دے رہی ہے. یہ تو نہیں فرمایا کہ تمہارے مالدار تمہارے غریبوں کو دے دیتے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا زکوٰۃ تو دیں گے لیکن حکومت کو نہیں دیں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ارشاد تاریخ نے سنہرے حرفوں سے، سونے کے حرفوں سے لکھا اور قیامت تک لکھا جاتا رہے گا اور امت کے کانوں کو کھٹکھٹاتا رہے گا. کیا عجیب بات ارشاد فرمایا اینقص الدین وانا حی، کیا دین کو اسی طرح کاٹا جاتا رہے گا اور ابوبکر زندہ رہے گا؟ جب تک ابوبکر زندہ ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تم نماز پڑھو اور زکوٰۃ نہ دو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم ایک خطرناک موڑ پر کھڑے ہیں. آج اللہ کے حبیب دنیا سے تشریف لے گئے، اس وقت میں جو زکوٰۃ دینے سے انکار کریں گے کل وہ نماز بھی چھوڑیں گے، پھر وہ روزہ بھی چھوڑیں گے، پھر وہ حج بھی چھوڑیں گے. پھر کس چیز کا نام اسلام رہے گا باقی؟ پھر کس چیز کا نام مسلمانی رہے گا؟ فرمایا زکوٰۃ نہیں دیں گے. جو اللہ کے حبیب کے زمانے میں زکوٰۃ میں اونٹ دیتا تھا اور اونٹ کے ساتھ رسی بھی دیتا تھا، اگر آج وہ اونٹ دے اور رسی نہ دے تو رب کعبہ کی قسم اگر مدینہ پر دشمن حملہ کر دیں اور ازواج مطہرات کے پانچے کھینچنے لگیں، یہ انداز، یہ اختیار، الفاظ ہیں ان کے، ازواج مطہرات کے پانچے کھینچنے لگیں، ان کے کپڑے پھاڑنے لگیں باہر کے دشمن، فرمایا ابو بکر وہ برداشت کر لے گا لیکن اللہ کے راستے میں کوئی زکوٰۃ نہ دے، یعنی دین میں کمی زیادتی کرنے لگے اور کچھ دین کو مانے اور کچھ کا انکار کرے، یہ ابو بکر برداشت نہیں کر سکتا ہے. میرے ایمانی بھائیوں، یہ مضمون تو صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ صدقہ، ریاکاری کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر ایک چھپی ہوئی بیماری ہے. اندر آدمی سوچتا ہے کاش کہ کوئی دیکھ لے، پتہ چلے کہ کتنا بڑا سخی ہے. اور اگر وہ مرض نہیں ہے انسان میں تو چوک میں کھڑے ہو کر دینا، اور اگر وہ مرض ہے تو رات کی تنہائی میں دے،
اور چپکے سے دے، مگر اندر اندر سے دل چاہتا ہے کاش کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ اندھیرے میں دینے والا کون تھا، صبح کو یہ دیکھے کہ یار وہ بندہ کون تھا، تو اس کو اچانک اگر پہچان ہو جائے میری تو کیا مزہ آ جائے، کہے گا کتنا بڑا سخی ہے۔ فرمایا سب سے بڑا یہ ریاکار ہے، سب سے بڑا منافق ہے۔ اور اس صورت کا لہجہ بڑا سخت ہے میرے ایمانی بھائیوں، کیوں؟ اس میں کچھ کام کرنے کے لیے کہیں، ابتدا دیکھو کیسے ہو رہی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے ایمان والو اپنے رب سے ڈرو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، آگے خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، ڈرو اپنے رب سے جس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلوں کو پیدا کیا، اس رب سے ڈرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے حقوق مانگتے ہو، اور اس رب سے ڈرو جس کو نام لے کر کے تم رشتہ داریوں کے حقوق پورے کرتے ہو اور رشتہ داریاں توڑنے سے بھی ڈرو۔ کیسا انداز، کیا احکام ہے، موٹا سا پہلے تعارف کراتا ہوں۔ اس کے اندر سب سے زیادہ جو حقوق بیان کیے گئے وہ عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے، یہاں تک کہ پوری سورت کا نام ہی سورہ نساء پڑ گیا، عورتوں کی سورت کہ وہ سورت جس میں عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے، پھر مردوں کے حقوق بیان کیے، عورتوں کے حقوق بیان کیے۔ بہت سارے نوجوان کہتے ہیں کہ شادی کا وقت قریب آیا، بتائیے ایسے وقت میں کون سی کتاب پڑھیں؟ بھائی اللہ کی کتاب پڑھو، سورہ نساء پڑھو، دیکھو اللہ کیا حکم دے رہا ہے، عورت کے کیا حقوق بیان ہو رہے ہیں، مرد کے کیا حکم بیان ہو رہا ہے۔ پھر ان عورتوں کا ذکر ہوا جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، اس کے بعد شراب کا حکم بیان کیا گیا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اس کے بعد یہ بیان فرمایا کہ اگر کسی کو پانی نہ ملے تو تیمم کریں، اس کے بعد یہ بیان فرمایا کہ اگر گھر میں ہو تو پوری نماز پڑھو، لیکن اگر سفر میں ہو تو قصر کر لو، اور پھر یہ حکم بیان فرمایا کہ اگر سفر کے اندر ہو اور دشمن تم پر حملہ کر دے، یا گھر کے اندر ہو اور دشمن حملہ کر لے اور تم خوف میں مبتلا ہو جاؤ اور چاہو کہ ایک ہی جماعت ہو تو صلاۃ خوف کیسی پڑھی جائے، اور یہ چلتی پھرتی کیسی نماز ہے اللہ کے راستے کی کہ کچھ لوگ امام کے پیچھے کھڑے ہیں، کچھ دشمن کی طرف ہیں، کچھ سجدے میں جاتے ہیں، کچھ آ رہے ہیں، کچھ جا رہے ہیں۔ یہ صلاۃ خوف پڑھنے کا طریقہ بتایا۔ اس کے بعد یہ بیان فرمایا کہ مومن مومن کو قتل کر دے جان بوجھ کر، یہ ہو نہیں سکتا، وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، ہاں غلطی سے قتل کر سکتا ہے، تو اگر غلطی سے قتل کرے تو اس کا کیا حکم ہے، اس کا کفارہ کیا ہے، اس کا کفارہ کیا ہے، اور اس کے اوپر دیت کیا دینی پڑے گی، وہ بیان فرمایا۔ پھر بیان فرمایا ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، اور جو جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کر دے اس کی سزا جہنم کے سوا کوئی نہیں ہے، اس کی سزا جہنم کے سوا کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ دنیا میں اس کے بدلے میں آپ اس کو قتل کریں، فرمایا یہ تو دنیا کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے، ورنہ اس کی اصل سزا تو جہنم، اور فرمایا خالدن فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیش اس میں جہنم میں رہے گا۔ اور اس آیت کا انداز دیکھ کر بعض لوگوں کو تو یہ شبہ ہوا کہ مومن کا قاتل بالکل کافر ہو گیا، لیکن دوسری آیت پر کیا فمن عفی لہ من اخیہ، تو فرمایا کہ کافر تو نہیں ہوا، لیکن اگر توبہ نہیں کرے گا تو جہنم میں سب سے زیادہ جو شخص رہے گا وہ مومن کا قاتل رہے گا۔ اس کے بعد مسئلہ بیان فرمایا کہ اگر تم سفر کے اندر ہوں اور تم سے کوئی آدمی راستے میں ملے اور وہ تم کو کہے السلام علیکم، اور تمہارے پاس طاقت بھی ہو، تو تم یہ سمجھو کہ یار تو ہمارے ڈر کی وجہ سے سلام کر رہا، تو لا تقولوا لست مومنا، تم اس کو یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہے، کیا معلوم اس کا دل کا حال کیا ہے۔ اور اس کے پیچھے ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک صحابی میں ایک جنگ کے اندر دیکھا کہ ایک کافر نے بہت زیادہ ایمان والوں کا نقصان کیا، اور جب وہ ایمان والے کے گھیرے میں آیا اور خاص طور سے ان کے سامنے آیا تو ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا، اور انہوں نے دیکھا کہ اب چھپا ہوا ہے، جیسے ان کے قابو میں آیا ایسے مارا تو کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، مگر انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی تو اس کو قتل کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ انتہائی سختی فرمائی، بڑے بڑے صحابہ بیچ میں پیش ہوئے، انہوں نے سفارش کی کہ ان کو معاف کر دیجئے، ان کو احساس نہیں ہوا، اور انہوں نے بڑے ادب سے عرض کیا اللہ کے حبیب ظاہری طور پر تو پورا یہی لگ رہا تھا کہ یہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، تو آپ نے پھر غصے کے انداز میں فرمایا اشققت قلبہ، کیا تو نے اس کے دل کو پھاڑ کر کے دیکھ لیا تھا کہ زبان سے نہیں پڑھ رہا ہے دل سے پڑھ رہا ہے۔ اور اس آیت کو سامنے رکھ کر ہمارے لوگ اس بے وقوفی کو بھی دور کریں، کوئی کلمہ پڑھتا ہے کوئی غیر مسلم کہتے ہیں دیکھنا بھائی مولوی صاحب
ایسا نہ ہو فراڈی ہو۔ او ہم کتنے فراڈی ہیں، اپنا آپ تو سوچو، ہم میں سے کون پکا ہے؟ کہتے دیکھنا جی کہیں دھوکہ نہ دے رہا ہو، اور دھوکہ دے تو وہ جانے، اللہ جانے، اس کا رب جانے، ہم کو کیا فکر، ہم تو من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے راستے میں قربانیاں دینے کا بیان آیا، اور پھر بڑی سختی کے ساتھ یہ بیان آیا کہ ایمان والوں کی دوستی صرف ایمان والوں کے ساتھ ہوتی ہے، کوئی دوسرا ان کی دوستی کے لیے نہیں ہوتا۔ لیکن ان تمام باتوں پر چونکہ عمل کرنا بڑا اہم مسئلہ، بڑا مشکل مسئلہ، بڑا کٹھن مسئلہ تھا، اس لیے بیچ بیچ میں ایسی ڈانٹ دی جس کو میں کہتا ہوں نا کہ جس کے ذریعے سے ذہن بنایا جاتا ہے کہ مانو میری کتاب کو، اور اسی سے ذہن تیار ہوتا ہے لوگوں کا اللہ کی کتاب کو ماننے کا۔ کیسی ڈانٹیں آئیں، دو تین سناتا ہوں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون هؤلاء ویقولون للذین کفروا هؤلاء اهدی من الذین آمنوا سبیلا۔ فرمایا مسلمانوں کیا یہودیوں کی طرح بننا چاہتے ہو؟ دیکھو ان کا کیا حال ہے، ہم نے ان کو کتاب عطا فرمائی، اس کے باوجود شیطانوں کو مانتے ہیں، اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کے شیطانوں کے پاس اپنے فیصلے لے جاتے ہیں، اور شیطانوں کے حکموں پر اور ان کے قوانین پر چلنا چاہتے ہیں، بلکہ ایمان والوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ان سے تو کافر ہی ٹھیک راستے پر ہیں۔ پھر منافقین کا احوال بیان فرمایا، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک ویریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت۔ اوہو، فرمایا دیکھتے نہیں کچھ لوگوں کا کیا عجیب حال ہے، گمان یہ کرتے ہیں کہ آپ کو بھی مانتے ہیں، آپ پر نازل ہونے والی کتاب کو بھی مانتے ہیں، آپ سے پہلی کتاب کو بھی مانتے ہیں، گویا پکے مومن ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ، اور چاہتے یہ ہیں کہ اپنے مقدمات کے فیصلے بجائے آپ کی عدالت سے اللہ کے قانون کے مطابق کرانے کے بجائے شیاطین کی عدالت میں چلے جاتے ہیں، اور کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان ہیں۔ فرمایا کتنے فراڈی ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى اللَّهِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اللہ کی طرف، اللہ کے حبیب کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف، یصدون عنک صدودا، تو آپ سے دور بھاگتے ہیں، آپ سے بچنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کیا عجیب قسم کے لوگ ہیں، ان سے بھی دوستی ان سے بھی دوستی۔ بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون اللہ، ان کو خوشخبری دے دو جہنم کے عذاب کی۔ الذین یتخذون من دون اللہ من دون المؤمنین اولیاء، جو ایمان والوں کو چھوڑ کر کچھ اور لوگوں کو دوست بناتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں نقشہ، ہم ڈرتے ہیں گردش زمانہ سے کہ صرف ایمان والوں سے دوستی رکھیں، کہیں پھنس نہ جائیں، ہر جگہ دوستی برقرار رکھنا چاہتے ہیں تاکہ خوش رہے صیاد بھی اور باغباں بھی، اور مشکل میں دونوں کام آئیں، یہ بھی کام آئے، شیطان بھی کام آئے، رحمان بھی کام آئے۔ فرمایا اچھا یہ چاہتے ہو، ان کے پاس عزت لینے کے چاہتے، ایریدون عندهم العزہ فإن العزۃ للہ جمیعا۔ سن رہے ہو غور سے؟ ایبتغون عندهم العزہ، کیا ان کے پاس وہ عزت تلاش کرنے گئے؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے دوستی کر کے عزت والے بن جائیں گے؟ ان العزت للہ جمیعا، کہہ دیجئے عزت صرف اللہ کے در پر ملتی ہے، اس کے در کو چھوڑ کر کبھی کوئی عزت والا نہیں ہوا۔ ساری کائنات اس کے در کو چھوڑے گی، اور ساری کائنات جس کے پاس جائے گی ذلیل ہی ہوگی، کبھی اس کو عزت نہیں نصیب ہو سکتی۔ کیا انجام ہے ان لوگوں کا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہیں، جو کہنے کے لیے ایمان والے کلمہ پڑھتے ہیں مگر خدا کے دین کو پورے طور پر ماننے کے لیے تیار نہیں، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں، کافروں سے بھی نیچے۔ اوہو، کس چیز کا نام ہے جہنم؟ اس کا بھی تعارف کرایا۔ یہ سب اسی صورت کی آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ اوہو، ان الذین کفروا، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ کس کا نام ہے جہنم؟ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، فرمایا وہاں آگ سے ان کی چمڑیاں پک جائیں گی، اور کوئی کہے کہ پک پک کے چمڑیاں عادی ہو جائیں گی، پھر ہمیں عذاب کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب ان کی چمڑی پک جائے گی تو ان کی کھال بدلی جائے گی دوسری کھال میں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آنکھ جھپکنے میں بعض دفعہ 70 مرتبہ بدل دی جائے گی، لیذوقوا العذاب، تاکہ تازہ تازہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں، بھول نہ جائیں جہنم کیا ہے۔ ان سارے عذابوں سے ڈرایا۔ وہ حقوق کون ہیں جن کو پورا کرنا ہے؟ آ جاتے ہیں اس موضوع کے اوپر۔ انسانوں نے دنیا، اس کو پنکھے کو بند کر دے یار، یہ ہوا سے نا مجھے جسم درد۔ اچھا یہ پیچھے نہ رہنے دو چونکہ ان کو بھی لگتا ہے نا بیچاروں کو، اب میری وجہ سے ان کو پریشانی ہوگی۔
دنیا نے پہلی مرتبہ ایک عجیب قسم کی آواز سنی، بالکل عجیب قسم کی۔ لوگ یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ عورت کو بھی کوئی حق مل سکتا ہے دنیا میں، عورت بھی کسی چیز کی حقدار ہو سکتی ہے۔ عورت کو صرف انسان، اور نعوذ باللہ وہ گندا لفظ ہیں، کیا کہتے ہیں، گرلز فرائی، کیا کہتے ہیں وہ ہیں گرلز فرینڈ، آئے ہے وہ گندا لفظ، خانہ خدا میں اس کا لینا گندگی۔ یہی سوچ تھی لوگوں کی۔ کبھی ماں کی شکل میں عورت کو نہیں دیکھتے تھے کہ عورت اس کا نام ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ کبھی بیٹی کی شکل میں عورت کو نہیں سمجھتے تھے کہ عورت وہ ہے جس کے لیے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی اور ٹھیک پرورش کی، فرمایا انا و ہوا، وہ اور میں جنت کے اندر اس طرح ہوں گے کہ میرے گھر کے ساتھ اس کا گھر ہوگا، بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہوگا۔ یہ چیز بھول گئے تھے انسان، بس عورت کو یہ سمجھا تھا کہ دنیا کی ایک بدترین قسم کی مخلوق ہیں، حالانکہ عورت کے پیٹ سے پیدا ہوتے تھے۔ اور کہنے دیجئے مجھے، ابھی دھرم کی کتابیں وہ موجود ہیں جن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عورت کبھی عورت ہوتے ہوئے سورگ میں نہیں جا سکتی، جنت میں نہیں جا سکتی۔ اگر اس کو جنت میں جانا ہو تو کبھی نہ کبھی گھوم کر کے اس کو مرد کا روپ اپنانا ہے، تب جنت میں جائے گی۔ اس صورت کے اندر بیان کیا گیا، فرمایا نہ، عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق۔ اور اس کی تمہید سورہ آل عمران میں شروع ہو گئی تھی، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض۔ جیسے سورہ بقرہ آپ نے دیکھی نا ختم کیسے ہوئی تھی، دعا کے الفاظ پر، تو سورہ آل عمران کے آخر میں بھی دعا کے الفاظ ہیں یاد، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، یہ دعا کے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ایسے لوگوں کی اللہ نے دعا قبول فرمائی، اور کیا اعلان فرمایا، فاستجاب لهم، ان کے لیے اللہ نے دعا قبول فرما لی، من عمل صالحا، جس نے بھی کوئی نیک کام کیا، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، دونوں کو برابر کا ثواب ملے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ عورت زکوٰۃ دے اور اس کو تھوڑا ثواب ملے اور مرد کو زیادہ ملے، عورت روزہ رکھے اس کو آدھا ثواب ملے، مرد کو ڈبل ملے، عورت حج کرے اس کو آدھا ثواب ملے، مرد کو ڈبل ملے، عورت نماز پڑھے اس کو کم ثواب ملے اور مرد کو زیادہ ملے۔ بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک دوسرے کے حصے ہی تو ہو، پھر تم نے کیسے سمجھ لیا کہ مرد جنت کے مستحق ہیں اور عورتیں جنت کی مستحق نہیں ہیں؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے، ان سے پوچھو تم نے کیا دیا عورتوں کا حقوق؟ بس یہی دیا کہ عورت کو بزنس کے طور پر استعمال کیا جائے، ہائے ہائے، پیسے کمانے کے لیے عورت کو استعمال کیا جائے، جہاز کی ٹکٹیں بیچنے کے لیے، ہوٹل پر لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، اور کہنے دیجئے یہاں تک کہ ٹوائلٹ کی برش بیچنے کے لیے۔ وہ برش تب تک نہیں بکے گی جب تک اس کے اوپر کسی ماں کا، کسی بیٹی کا، کسی بہن کا ایک ننگا فوٹو نہ لگ جائے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہی دیا آج انسانوں نے، یہی دیا آج کی تہذیب نے عورت کو۔ اسلام کیا دے رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد عورتوں کے عجیب حقوق بیان کیے جا رہے ہیں، لوگ یہ سوچ نہیں سکتے تھے، اور آپ دیکھ رہے ہیں لوگ تو 1400 سال بعد آج بھی یہ بات نہیں سمجھتے، جب سنایا جاتا عجیب لگتا ہے۔ ایسا ہے کہ عورت کو بھی حق ملے گا، جائیداد کے اندر مرد مر جائے شوہر تو اس کو اس کی بیوی کو ملے گا، بیٹا مر جائے تو ماں کو ملے گا، باپ مر جائے تو بیٹی کو ملے گا، بھائی مرے تو بہن کو ملے۔ یہ ہو سکتا ہے؟ لوگوں کو تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کہاں سے ہو سکتا ہے۔ عرب کے لوگ جو عورت کو جائیداد میں بانٹ دیتے تھے، جب پیسہ بٹتا تھا وہاں ماں بٹ جاتی تھی اور بڑا بیٹا ماں کے ساتھ شادی کر لیتا تھا، وہاں کے ماحول میں کوئی سوچ سکتا تھا یہ؟ اللہ اکبر۔ قرآن نے بیان کیا سب سے پہلے، اور لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے، کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ لیکن اس سے پہلے ذہن بنایا، فرمایا اگر عورتوں کے حقوق نہیں دو گے، بچوں کے حقوق نہیں دو گے تو کیا ہوگا پھر؟ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ فرمایا جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، باپ مر گیا اس کے پیچھے بیٹی رہ گئی یا بیٹا رہ گیا اور رشتہ دار چپکے سے اس کا مال کھا گئے، اس کو بیوقوف بنا کر کے، یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں صرف جہنم کے انگارے بھرتے ہیں اور کچھ نہیں۔
اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے فرمایا کہ اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ مال ہی جہنم کے انگارے بنے گا، اور جس طرح کھایا جا رہا تھا دنیا میں یہی اندر انگارے بن کر کے پیٹ کھولے گا، اور قرآن کہتا ہے کیسا کھولے گا؟ کغلی الحمیم، جیسا کہ ہانڈی ابلتی ہے ایسا ابلے گا۔ اور پھر فرمایا آخرت تو بعد کی بات ہے، کبھی دنیا پر دھیان دیتے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، فرمایا کبھی یہ سوچو اگر آج ہم مریں اور ہمارے پیچھے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے رہ جائیں تو مرتے وقت میں ہماری کیا تمنا ہوگی، ہم کیا خواہش کریں گے؟ یہی کریں گے کہ ہم میری جائیداد کو دوسرے کھا جائیں اور میرے بچے در در کی ٹھوکریں کھائیں؟ یہ سوچو گے؟ یہ تمنا کرو گے؟ ہر شخص یہی تمنا کرے گا، کاش میرا کوئی ایسا دوست ہوتا آج جو میرے ساتھ انصاف برتتا، کاش میرا بھائی میرے ساتھ انصاف برتتا اور میری اولاد کو پورے پورے حقوق ادا فرماتا۔ اب عورتوں کے حقوق کیا ہیں، بچوں کے حقوق کیا ہیں، اب سنو، لیکن یہ تھوڑا کٹھن ہے۔ میں نے کہا تھا کہ چاروں کان کھول کر کے سننے، چار نہیں کان دو ہی ہوتے ہیں، لیکن اتنا سنو جیسے چار کانوں سے سن رہے ہیں۔ اور پڑھے لکھے لوگ اگر چاہیں تو کاغذ و قلم بھی ہاتھ میں اٹھائیں، کیونکہ اس مسئلے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نصف دین ہے، آدھا دین، میراث کا علم، وراثت کا علم، فرمایا آدھا دین ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب جب قرآن مٹ جائے گا، فرمایا قرآن نہیں مٹے گا، حروف باقی رہیں گے، قرآن کا علم اٹھ جائے گا۔ اور کیسے اٹھے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، فرمایا ایسے اٹھے گا کہ ایک بڈھی مرے گی اور لوگ چاہیں گے کہ اس کے بیٹوں کو کیا ملے گا، بیٹیوں کو کیا ملے گا، اس کے شوہر کو کیا ملے گا، بھائیوں کو کیا ملے گا، دوسرے رشتہ داروں کو کیا ملے گا۔ پورے شہر کے اندر گھومیں گے، ایک شخص میراث کا مسئلہ بتانے والا نہیں ہوگا۔ آپ کا یہ شہر پڑھے لکھے لوگوں کا شہر ہے، اس کا تو میں نہیں نام لوں گا، میں اپنے شہروں کی بات کرتا ہوں، جموں کی۔ کتنے شہر دیکھے کہ جب اس مسئلے کو بیان کیا گیا تو لوگ کھجلانے لگے، واقعی ہمارے شہر میں کون علم میراث سے واقف ہے، کون علم میراث بتائے گا، اور بتانے کی ضرورت کیا جب ماننا ہی نہیں ہے۔ ہائے ہائے، اللہ بیان کرتا، آپ سنو کیسے بیان کیا، اور اللہ کی کتاب کیسے لوگ خامخواہ سوچتے ہیں مشکل ہے، یہ یاد نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، ہم نے آسان کر رکھا ہے نصیحت کے لیے، کوئی نصیحت حاصل تو کرے، چلو اس کی تفصیل تو علماء بتائیں گے، لیکن موٹی طور پر تو معلوم ہو سکتا ہے کیا مشکل ہے۔ اور بیان کرنے سے پہلے پھر تمہید اختیار کی قرآن نے، اور قرآن جب کوئی مسئلہ بیان بتانا چاہے اور اس سے پہلے تمہید اختیار کریں، اس کا مطلب یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ تمہید کے طور پر فرمایا حکم نہیں دیتا ہوں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یوصیکم اللہ، اللہ تم کو وصیت کر رہا ہے۔ وصیت کون؟ بھائی حکم میں اور وصیت میں فرق نہیں ہے۔ وصیت کون کرتا ہے؟ انتہائی تاکیدی حکم، انتہائی سخت حکم، اللہ وصیت تم کو کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ ان کو جائیداد کیسے ملے گی، اس طرح بانٹو جس طرح اللہ کہہ رہا ہے، تمہاری مرضی سے نہیں۔ کتنے لوگوں کا ایسے حالات بنتے ہیں کہ انتقال کا وقت لگتا ہے کہ قریب ہوا تو فوراً دوڑتے ہیں، کہتے ہیں مفتی صاحب کو بلاؤ، اور مفتی صاحب کو بلا کر پتہ ہے کیا پوچھتے ہیں کہ میں مر رہا ہوں، بتائیے میں اپنی جائیداد کی کس کس کے لیے وصیت کروں۔ عقل کے کورے اتنا نہیں سمجھتے ہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا مرنے کے وقت میں اگر اپنے رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے گا تو لاکھ مرتبہ وصیت کرتا رہے، اس وصیت کا کوئی اعتبار نہیں، جائیداد اس طرح تقسیم ہوگی جس طرح اللہ کی کتاب میں ہے۔ تیری وصیت سے کیا ہوتا ہے؟ لا وصیت لوارث، اللہ کے حبیب کا ارشاد ہے وارث کے لیے وصیت کا کوئی اعتبار ہی نہیں۔ یہ کہتا ہے جی بیٹوں کے لیے کتنی وصیت کر جاؤں، بھائی کے لیے کتنی وصیت کروں، بہن کے لیے کتنی، اور تجھے کس نے حق دیا وصیت کرنے کا؟ جن کو وراثت میں حصہ ملتا ہے ان کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ ہاں جن کو وراثت میں حصہ نہ ملتا ہو ان رشتہ داروں کے لیے اگر وصیت کرے تو اعتبار ہے، لیکن اس کے لیے بھی تفصیل بیان کر دی کہ تہائی حصے سے زیادہ میں وصیت کرنے کا اس کو اختیار نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 1/3، اس سے زیادہ نہیں، بس اتنے میں وصیت کر سکتا ہے۔ اب اللہ کے قانون کیا ہیں؟ تاکیدی حکم، یوصیکم اللہ، اللہ وصیت کرتا ہے تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں کیسے وراثت ملے گی۔ للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کو ملے گا 2 لڑکیوں کے برابر۔ بولو، سو تو نہیں رہے ہیں، جاگ رہے ہیں؟ کتنا ملے گا لڑکے کو؟ 2 لڑکیوں کے برابر، اور 2 لڑکوں کو کتنا ملے گا؟
4 लड़कियों के बराबर, और 4 लड़कों को कितना मिलेगा? 8 लड़कियों के बराबर। यानी जितना 2 लड़कियों को मिलेगा इतना अकेले एक लड़के को मिलेगा। लड़की को एक हिस्सा और लड़के को उसका डबल मिलेगा। हाय हाय, लेकिन कुरान का अंदाज देखो बयान करने का। जो अहम बात होती है ना, आदमी उसको आगे आगे पेश करता है। किसी से अंधे से पूछा डॉक्टर साहब जैसे बंदे ने कि बड़े मियाँ बताओ 2 और 2 कितने होते हैं? उसने कहा जी 4 आंखें। भाई 2 और 2 कितने होते हैं बताओ? 4 आंखें होती हैं। भाई कुछ भी 4 हो सकता है ना, मगर उसको जरूरत किसकी है? तो क्या कहता है? 2 और 2 कितने होते हैं? 4 आंखें। और भूखे से पूछा 2 और 2 कितने होते हैं तो क्या बताता है? 4 रोटियां। उसको अपनी फिक्र पड़ी है। मौलवी साहब से पूछेंगे 2 और 2 कितने, कहेंगे 4 मदरसे। उसको अपने वही टेंशन है कि भाई वहाँ मदरसा खुल गया, वहाँ नहीं खुला, वहाँ नहीं खुला, वहाँ लोग अनपढ़ रह गए। जिसको जिसकी फिक्र होती है। देखो इस मसले को यूं भी तो अल्लाह कह सकता था कि लड़की को लड़के से आधा मिलेगा, लड़की को लड़के से, उसमें असल लड़का हो जाता। और चूंकि लोगों के दिमाग में लड़का बैठा हुआ है इसलिए कुरान ने उल्टा करके पेश किया। फरमाया लड़की को जितना मिलता है उससे लड़के को डबल मिलेगा। असल किसको रखा? अब असल रखा किसको? लड़की को। फरमाया अगर लड़के और दोनों हों तो मसला हो गया साफ। तो अगर अकेली लड़की हो फ़इन कानत वाहिदतन, अगर एक ही लड़की हो फलहन निस्फ, यानी किसी को लड़का कोई नहीं बस एक लड़की है तो लड़की को सारी जायदाद नहीं मिलेगी, सारी में से आधा मिलेगा। और बाकी किसको मिलेगा? फरमाया दूसरे रिश्तेदारों को मिलेगा। वो जो रिश्तेदार हैं उलमा से पूछ लो किस किस को मिलेगा। वइन कानत तस्नतैनी, और अगर लड़की एक ना हो एक से ज़्यादा हो फौक़ तस्नतैनी, अगर लड़कियां 2 हों 2 से ज़्यादा हों तो फिर कितना मिलेगा? फरमाया फिर सारे माल के 3 हिस्से करो तो फलहुमा सुलुसान, इनको 2 तिहाई मिल जाएगा। सारे माल के 2 हिस्से करके लड़कियों को कितना मिला? 2 तिहाई का मतलब अगर 4,000 रुपया है, 3,000 रुपया है तो उसमें से लड़कियों को 2,000 मिल जाएगा। 4 लड़कियां होंगी तो तब भी बराबर बराबर बांटेंगी, 2 होंगी तब भी बांटेंगी, 8 होंगी तब भी बांटेंगी, उसी तरह, मगर उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। एक जवान बेटा मर गया, उसकी औलाद भी है लेकिन उसके बुढ़े बुढ़ी माँ बाप भी जिंदा हैं, उनको भी कुछ मिलेगा या उनको अब धक्के मिलेंगे और बूढ़े घर के अंदर भेजा जाएगा? आज क्या हो रहा है? आज तो बच्चे अपनी ज़िंदगी में बूढ़े घर में माँ बाप को भेज देते हैं। और मैंने सुना पिछले दिनों में आपके यहाँ श्रीनगर में एक बंदा तरगीब दे रहा था कि हमें बूढ़े घर खोलने चाहिए। भाई ओल्ड मैन हाउस नहीं आप समझते हैं वो? हाँ, वो बूढ़े जो यूरोप वालों ने की सुन्नत है ना कि जब बूढ़े हो जाएं तो उनको क्या करो, 50-60 साल पर हमारी हुकूमत रिटायर करती है तो बूढ़े घर में भेजो। अब उनको अब इस घर के अंदर रहने की हक नहीं है। आय हाय। और मैं ना अगर जवान बेटा मर गया तो इसको बूढ़े घर में नहीं भेजना। अल्लाह की किताब पढ़ो क्या कहती है? वली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिम मिनहुम अस्सुदुस, उसके माँ बाप के लिए दोनों में से हर एक के लिए 6ठा हिस्सा मिलेगा। 6ठा हिस्सा माँ को भी 6 में से 1 और बाप को भी 6 में से। अगर 6 लाख रुपए छोड़े तो माँ को कितना मिला? 1 लाख रुपया, और बाप को कितना मिला? 1 लाख रुपया। फरमाया जितना भी छोड़ेगा, चाहे मिम्मा कल्ल मिन्हु औ कसुर, चाहे ज़्यादा छोड़े चाहे कम छोड़े। और फुक़हा ने यहाँ तक लिख दिया, हम तो कुछ और ही सोच बैठे हैं कि मरने वाले ने जो कपड़े पहने थे वो कपड़े भी विरासत में तकसीम होंगे। अगर सारे लोग उसको राज़ी ना हो सदका करने पर तो उसको बाकायदा बांटा जाएगा। बल्कि बाद ने तो यहाँ तक लिख दिया कि अगर उसके अंदर एक खजूर पड़ी हो तो उस खजूर को भी बाकायदा विरासत में तकसीम किया जाएगा। हाँ, अगर सारे रिश्तेदार राज़ी होकर एक को दे दें तो बात दूसरी। अगर एक भी उनसे कह दे कि तूने क्यों खाया, उसमें मुझे हिस्सा क्यों नहीं दिया, तो देना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। माँ बाप को भी हिस्सा मिल गया। आया समझ में? नहीं आया? लोग कहते हैं आता नहीं समझ में आता है मगर देना नहीं चाहते हैं, इसलिए समझना नहीं चाहते हैं। समझ में आता है मगर समझना नहीं चाहते हैं। यहूदियों से पूछे, वो कहते थे लैसा अलैना फिल उम्मिय्यीन सबील, कहा इन अरब के उम्मियों से हम जितना भी सूद खा लें, इनको जितना भी लूट लें, हमारे धर्म के मुताबिक उसमें कोई गुनाह नहीं। और इसकी एक तफसीर ये की गई कि जब तक हम अनपढ़ रहें तो हमें अनपढ़ होकर के माल हराम खाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर पढ़ लिख गए तो फिर हराम नहीं खा सकते। वही सबक आज हम पढ़ रहे हैं कि पढ़ो ही मत, अगर पढ़ लिया तो देना पड़ जाएगा, वरना समझ में तो आ रहा है, सारा समझ में आ रहा है। अगर शौहर मर गया और बीवी बच गई, या बीवी मरी और शौहर जिंदा रहा, तो क्या उनको भी कोई हक मिलेगा?
فرمایا حق ملے گا، اور کیسے ملے گا؟ ایک عورت سے نکاح ہوا، ابھی اس کی رخصتی نہیں ہوئی، وہ اپنے ماں باپ کے گھر کے اندر ہے اور اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، کیا اس بیوی کو کچھ ملے گا؟ فرمایا بالکل ملے گا۔ اور ایک شوہر کا انتقال ہوا اور بیوی اس کے گھر میں موجود تھی، مگر اس کے بھائی بڑے ظالم تھے، انہوں نے اس بیوی کو حق دیا نہیں۔ بہت سارے لوگ پوچھتے رہتے ہیں، اور بیوی اپنے میکے گئی اور اس نے دوسرا نکاح کیا اور دوسرے نکاح میں اس کو بچے پیدا ہو گئے، اس کے بعد اگر وہ ہماری عدالت میں آئے اور وہ کہے کہ مجھے پہلے شوہر سے حصہ نہیں ملا، اور پہلے والے شوہر کے رشتہ دار کہیں کہ اس نے تو دوسرا نکاح کیا، فرمایا تب بھی اس کو حصہ ملے گا۔ کون اس کو روک سکتا ہے اللہ کے قانون سے؟ اوہو وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، کتنا ملے گا؟ فرمایا اگر بیوی مر گئی اور شوہر زندہ رہا، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، تو تم کو آدھا ملے گا اس میں سے جو تمہاری بیوی چھوڑ گئی۔ بیوی کی ساری جائیداد میں سے شوہر کو کتنا ملا؟ آدھا ملا۔ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر بیوی کا کوئی لڑکا نہ ہو، اور اگر بیوی کا کوئی لڑکا ہو، کوئی لڑکی ہو، کوئی اولاد ہو، تو وَلَكُمُ الرُّبُعُ، پھر تم کو چوتھا ملے گا، جتنا بیوی نے چھوڑا اس میں سے چوتھا حصہ ملے گا۔ بیوی کو کتنا ملے گا؟ فرمایا اس سے ذرا پیچھے ہٹ جاؤ، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور اگر تم مر جاؤ اور تمہاری کوئی اولاد نہ ہو تو تمہاری بیوی کو پوری جائیداد میں سے چوتھا حصہ ملے گا۔ تم کو آدھا ملا تھا، اس کو کتنا ملا؟ چوتھا حصہ۔ اگر تمہارا کوئی لڑکا نہ ہو، کوئی لڑکی نہ ہو، کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو اس کو کتنا ملے گا؟ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، پھر ان کو 8واں حصہ مل جائے گا۔ آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب الیکم نفعا، لوگو تم نہیں سمجھتے کہ تمہارا باپ تمہیں زیادہ نفع دے گا، یا بیٹا زیادہ دے گا، یا بیوی دے گی، یا شوہر دے گا، یہ تمہارا رب جانتا ہے، اس لیے رب نے جو تقسیم کی ہے اس کو مان لو، اور یہ اللہ کے حدود ہیں، ان کو مت کراس کرو، اگر کراس کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وہی جو حدود کراس کرنے والوں کا ہوتا ہے۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةً، اور ایک ایسا آدمی مرا، اس کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ اولاد اس کی کوئی نہیں ہے، اور اس کا باپ بھی زندہ نہیں، اس کے ماں باپ بھی نہیں، اور اولاد بھی نہیں، مگر بھائی اس کے زندہ ہیں، تو ان کو جائیداد میں کتنا ملے گا؟ فرمایا یہ بھی سنتے چلو۔ اور ایک بات اور بتاؤں، آپ لگتا ہے تھک گئے ہو؟ نہیں تھکے ابھی؟ قرآن پاک کا کام تفصیل سے بیان کرنا نہیں، قرآن پاک اجمال کرتا ہے۔ آپ نماز کو دیکھو، اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کتنی رکعتیں پڑھو، کس طریقے سے پڑھو، رکوع کیسے کرو، سجدہ کیسے کرو، یہ بیان کیا کہیں قرآن پاک نے؟ کہیں سنا کسی نے؟ نہیں بیان کیا۔ کس نے بیان کیا؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ گویا قرآن اجمال بیان کرتا اور تفصیل کو اللہ کے حبیب کے حوالے کرتا ہے، مگر جو مسئلہ اہم ہوتا ہے اس کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ پتہ چلا زکوٰۃ کا مسئلہ نماز سے بھی آگے، اور لوگ اس کو بھولے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں جناب پکے مسلمان، ہماری بات ہی کیا ہے، ہاں اگر کوئی دوسرا ہو اس کو کہتے ہیں دیکھنا مولوی صاحب کہیں فراڈ نہ کر رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ اگر بھائی ایک آدمی مر گیا اور اس کی اولاد بھی نہیں، ماں باپ بھی نہیں، تو بھائیوں کو کتنا ملے گا؟ فرمایا بھائیوں کو کتنا ملے گا وہ بعد میں بتائیں، پہلے بولو بھائی ہیں کہ کون کون سے قسم کے؟ کیا بھائیوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں؟ ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ بولو کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ بھائی ہوتا ہے جس کا ماں اور باپ دونوں ایک ہوں، سگا بھائی۔ ایک وہ بھائی ہو سکتا ہے کہ جو ماں کی طرف سے ہو، اور ایک وہ ہو سکتا ہے جو صرف باپ کی طرف سے ہو۔ عربی میں علاتی بھائی، اخیافی بھائی، الگ الگ ان کے نام ہیں۔ آپ کی زبان میں مجھے معلوم نہیں، ہماری زبان کا مجھے معلوم، متریرا اور کھلپرا الگ الگ ہمارے ہیں، اس کے نام ہوتے ہیں، ہے نا مولوی صاحب؟ ہیں کھلپرا جو ماں کی طرف سے ہو۔ تو یہ بتاؤ پہلے کون سے بھائی کی بات ہو رہی ہے؟ اور آپ اپنے عقلوں پر زور دیں اور قرآن کی فصاحت اور بلاغت پر غور کریں۔ کون کہہ سکتا ہے یہ اللہ کے کلام کے سوا کوئی اور اس کو بنا سکتا ہے؟ ایسے وقت میں انسان کیا سوچے گا؟ سب سے پہلے کون سے بھائی کا حق بیان کرے گا؟ بتاؤ۔ سگے بھائی کا نا، اس کے بعد کس کا کرے گا؟ جو باپ کی طرف سے ہوگا۔ اس کے بعد کس کو بیان کرے گا؟ جو ماں کی طرف سے ہوگا۔ اللہ اکبر، رب کائنات، اس کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ فرماتا ہے کیا میں نہیں جانتا ہوں جو میں تم کو پیدا کرنے والا ہوں؟ تمہارے اندر کی شرارتیں جانتا ہوں، اس لیے سب سے پہلے اس بھائی کا حق بیان کیا جو ماں کی طرف سے ہو۔ ہمارا اس کو حصہ دو پہلے جو صرف ماں کی طرف سے ہو،
تم تو عورتوں کا رشتہ کھسکانے کے چکر میں رہتے ہو کہ کھسکی جائے تو بہتر ہے. کتنا ملے گا اس کو؟ فرمایا اگر بہن ہو تو تب بھی چھٹا حصہ اور بھائی ہو تو تب بھی چھٹا حصہ. سارے جائیداد میں سے کتنا؟ چھٹا اور باقی چچوں کو مل جائے گا. اور یہی وہ ایک موقع ہے جس میں جتنا مرد کو ملتا ہے اتنا ہی عورت کو ملتا ہے. بعض دفعہ لوگ الجھاتے ہیں نا علماء کو بھی، پوچھتے ہیں مولوی صاحب بتاؤ وہ کون سا مسئلہ ہے جس میں لڑکے کو بھی اتنا ہی ملتا ہے لڑکی کو بھی اتنا ہی ملتا ہے؟ آپ بتاؤ اس بھائی کو اور اس بہن کو ملتا ہے جو صرف ماں کی طرف سے ہوتے ہیں، دونوں کو کتنا ملتا ہے؟ چھٹا حصہ. اور اگر باپ کی طرف سے بھی ہو اور ماں کی طرف سے بھی ہو، سکا بھائی ہو تو فرمایا پہلے اس کو دو، اور اگر وہ نہ ہو باپ کی طرف سے ہو تو پھر اس کو دو. کتنا دو؟ فرمایا اگر بھائی مر جائے اور سکی بہن زندہ ہو تو اس کو کل جائیداد میں سے صرف آدھا دو، اور اگر بہن مرے اور بھائی زندہ رہے تو پھر بھائی کو کل ساری کی ساری جائیداد دے دو چونکہ وہ سب سے قریبی رشتہ دار ہیں. اور اگر یہ سکے بھائی اور بہن دونوں زندہ ہوں اور باقی کوئی رشتہ دار نہ ہو تو بھائی کو ڈبل دے دو لڑکے کی طرح اور بہن کو سنگل دے دو لڑکی کی طرح. یہ سارے احکام تو بیان فرمائے، سب کو یاد ہو گئے، بڑے جلدی سمجھ میں بھی آ گئے. مسئلہ تو عمل کرنے کا ہے. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. ومن یتعد حدود اللہ، اور جو اللہ کی حدوں کو کراس کرے گا فقد ظلم، اس نے ظلم کیا، اس کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے. شروع کیا یوصیکم اللہ سے اور ختم فرمایا کہ اگر اس کو نہیں مانتے تو جہنم کی آگ. کتنا سخت حکم ہے. اور پھر اگر کوئی اس پر عمل نہ کرے تو پھر وہ آیت افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا کچھ کتاب کو مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک، ایسے فراڈی کی کیا سزا ہوتی ہے اس کے سوائے کہ دنیا میں ہمیشہ رسوا رہے گا اور مرنے کے بعد اس کے لیے جہنم تیار ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.